بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں دی کرمسن فاؤنڈیشن کا یوٹیوب چینل. میرا نام ہارون احمد ہے. ناظرین، چونکہ آج کل ہمارے پاس بہت سے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں، سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے. ان سب جو میڈیم سے اس جو انفارمیشن اوور لوڈ ہے اس کی وجہ سے فلٹر آؤٹ کرنا کہ کون سی نیوز جو ہے وہ ریئل ہے، بائس ہے، فیکٹ بیسڈ ہے، تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ آیا ہمارے ملک کی معیشت کس طرف جا رہی ہے. تو ناظرین، آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے اپنی معیشت کے بارے میں کہ اس کی کیا سمت ہے پچھلے 4 ماہ میں، اس سال کے جو ابھی تک جو فائنینشیل ایئر ہے اس میں ہماری معیشت نے کیسا پرفارم کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے جو ہے کچھ فیکٹس رکھوں گا، بہت فورن بھی اور ڈومیسٹک بھی. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت انٹرنیشنل حالات ہیں اور جو پاکستان اور افغانستان میں جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو کون سے چیلنجز درپیش ہیں، تو وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ پریزنٹ کروں گا. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے جو فیکٹس اباؤٹ آر اکانومی آن دا فورن فرنٹ، تو اس میں کچھ چیزیں میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ اکٹھے کی ہیں. تو اس میں جو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹس آف گڈ جو ہے اس نے الحمدللہ ایک ریمارکیبل امپرومنٹ شو کی ہے ان لاسٹ 4 months آف دس فائنینشیل ایئر. تو دیر از کہہ لیں کہ 27% انکریز ہے کمپیئر ٹو دا سیم پیریڈ لاسٹ ایئر. سو اس سال جو ہے وہ ہم نے سو فار 12.35 بلین کی جو ہے ایکسپورٹس آف گڈس کی ہیں سو فار، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 27% زیادہ ہے. اور لاسٹ ایئر ہم نے جو کی تھی وہ $9.75 بلین. تو الحمدللہ اٹس اے ریمارکیبل انکریز. دا سیکنڈ جو ڈاٹا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ جو ہے فورن ریمیٹنس. اس میں بھی جو ہے امپرومنٹ دیکھنے میں آئی ہے، لیکن جو ہے وہ ایکسپورٹس کے مقابلے میں قدرے کم ہے. تقریباً 12% انکریز ہم نے دیکھا ہے پچھلے 4 ماہ کے اندر، جو کہ میں آپ کو بتا دوں جولائی سے لے کے اکتوبر تک ہیں. اور بیسکلی اس میں ہم نے جو دیکھا ہے کہ ابھی 4 ماہ کے اندر ہم نے $10.56 بلین کی ریمیٹنس جو ہے ریسیو کی ہیں. یہ بیسکلی جو ہمارے پاکستانی بھائی بہن بھائی جو پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں اور وہ اپنے ملک میں واپس پیسہ بھیجتے ہیں، یہ بیسکلی وہ ڈالرز کی صورت میں پاکستان میں آتا ہے. تو وہ 10.56 بلین ڈالرز ہمیں ابھی تک ریسیو ہوئے ہیں. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ امپرومنٹ کنٹینیو کرے گی تو انشاءاللہ جو ہے ہماری جو ریمیٹنس ہے اٹ ول ریچ کلوز ٹو $30 بلین بائی اینڈ آف دس ایئر. اور اسی طرح جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے اس میں بھی سگنیفیکنٹ امپرومنٹ ہے. ہم نے یہ اس پچھلے 4 ماہ میں تقریباً 30% انکریز دیکھا ہے سو فار. اور جو ایکسپورٹس ہم نے کیے 7.48 ارب ڈالرز کی ان 4 ماہ کے اندر، جو کہ پچھلے سال اسی پیریڈ میں 6.05 بلین ڈالر تھیں. تو اس میں بھی 30% جو ہے وہ انکریز دیکھنے کو ملا ہے. اسی طرح آئی ٹی ایکسپورٹس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم باقی جو ممالک جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے مقابلے میں تو ہم ابھی بہت پیچھے ہیں. لیکن پچھلے کچھ 1-1.5-2 سالوں سے ہم اس میں کنٹینیوس گروتھ دیکھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس میں اور بھی بہت پوٹینشل ہے. تو یہ جو پچھلے 4 ماہ میں ہم نے تقریباً 39% گروتھ دیکھی ہے آئی ٹی ایکسپورٹس کے اندر. اور اگر ہم یہ ٹرینڈ کنٹینیو کرتے ہیں تو انشاءاللہ within few years it will be a significant contributor into our national economy. So جو ہم نے پچھلے 4 ماہ میں $830 ملین کی ایکسپورٹس کی آئی ٹی میں، جو کہ پچھلے سال تھی $596 ملین. تو یہ
جو فیکٹس تھے یہ اباؤٹ جو ہمارے فورن فرنٹ پہ کہ ہمیں باہر سے کیا کیا چیزیں اور ڈالر کی صورت میں آ رہی ہیں. اب اس دوسرا جو پہلو ہوتا ہے اکانومی کا وہ ڈومیسٹک بھی ہوتا ہے کہ اب یہ تو ہمارے پاس ڈالرز باہر سے آ رہے ہیں اور جو لوگ ان کا جو لوکلی جو ہے لوگ وہ جو پیسہ خرچ رہے ہیں اس میں کس قدر کس سیکٹر میں زیادہ خرچ رہے ہیں یا کس سیکٹر میں زیادہ بہتری آ رہی ہے اس کو بھی تھوڑا سا انالائز کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں بھی میں نے آپ کے لیے کچھ فیکٹس جو ہیں وہ اکٹھے کیے ہیں. جو ڈومیسٹک فرنٹ میں سب سے پہلے تو ایف بی آر کا ریونیو ہے جو کہ اس میں بھی سگنیفیکنٹ امپرومنٹ ہے کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. 37% انکریز ہے ان دا لاسٹ 4 months کمپیئر ٹو دا لاسٹ ایئر. تو اس میں جو ایف بی آر نے ریونیو اکٹھا کیا ہے ان 4 ماہ کے اندر 2314 ارب روپے اور پچھلے سال اسی عرصے کے دوران 1695 ارب جو ہے وہ ایف بی آر نے ریونیو اکٹھا کیا تھا. تو اس میں تقریباً 39% کی جو ہے نا وہ ہم گروتھ دیکھ رہے ہیں ان 4 ماہ کے اندر. نیکسٹ جو ہے وہ کار سیلز ہے. کار سیلز ویری امپورٹنٹ بیکاز کار پہ جب اسپینڈنگ تبھی ہوتی ہے جب آپ کو کے پاس ایکسٹرا پیسے ہوں, لوگوں کے پاس ایکسٹرا پیسے ہوں, دین دے گو آؤٹ اینڈ دے اسپینڈ منی آن سچ تھنگس. تو اس سے لوگوں کا جو پرچیزنگ پاور ہے اس کی جو ہے بہتری یا کمی میں کا اندازہ ہو سکتا ہے. تو کار سیلز میں جو ہے میرے خیال میں سب سے زیادہ ہم نے گروتھ دیکھی ہے وہ تقریباً 71% ہے وچ از ہیوج. یعنی کہ میں آپ کو اگر فگرز بتاؤں تو ان 4 ماہ کے اندر جو پاکستانیوں نے اوور آل جو گاڑیاں ڈومیسٹکلی بائی کی ہیں وہ 74,000 سے بھی زیادہ ہیں. تو جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 71% زیادہ ہیں اور پچھلے سال اسی عرصے میں ہم نے تقریباً 43,000 کاریں جو ہے نا پاکستانیوں نے خریدی تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کی جو اسپینڈنگ ٹرینڈ ہے, جو ان کا خرچ ان کے پاس یہ ایکسٹرا کیپیسٹی ہے یا پیسے ہیں جس کو کہ وہ استعمال کر کے ان چیزوں پہ اسپینڈ کر رہے ہیں. اسی طرح جو اگر ہم چونکہ ہماری ایگریکلچر سیکٹر بھی بہت بڑا ہے تو اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جو اگر کسان کی پرچیزنگ پاور بہتر ہوتی ہے تو وہ پھر جو ہے اپنے اکوپمنٹس ٹولز ان کے اوپر پیسے خرچتا ہے, پھر ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جو کہ ٹریکٹر ایک سب سے بڑا افیکٹو ٹول ہے ہر فارمر کے لیے, تو اس میں اس کو اگر ہم اینالائز کریں تو ٹریکٹر سیلز میں 14% کی انکریز ہوئی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو ٹرینڈ ہے اور انشاءاللہ اف اٹ کنٹینیوز تو اٹ ول بی اے سگنیفیکنٹ چینج ان آور ایگریکلچر سیکٹر. اور آخر میں فرٹیلائزر جو بھی فارمرز کے لیے اگر اوبویسلی ان کی کیپیسٹی ہوگی, ان کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ اس کو اپنی کھادوں پہ زیادہ لینڈ کو جب وہ فارمنگ کریں گے زیادہ لینڈ پہ تو ان کو فرٹیلائزر بھی زیادہ کی ضرورت ہوگی. تو اس کو بھی اس میں جو ہے ہم نے کنسیڈر کیا ہے اور فرٹیلائزر سیلز جو ہے تقریباً 10% انکریز ہوئی ہیں. اور یہ اتنا میجر چینج نہیں ہے لیکن اسٹل اٹ ٹیلز اس کہ بھئی فارمر جو ہے اس کی کیپیسٹی بہتر ہو رہی ہے اور جو ہے وہ اس کے پاس ایک ایکسٹرا سرمایہ آ رہا ہے جو اس کو وہ ان چیزوں پہ اسپینڈ کر رہا ہے. تو 10% انکریز جو ہے فرٹیلائزر سیلز میں ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ دونوں اسپیکٹ ہم نے دیکھے, فورن دیکھے ہیں, ڈومیسٹک بھی دیکھے ہیں. تو ان دونوں جو ایریاز میں ہمیں معیشت کا جو ٹرینڈ ہے وہ پازیٹیو نظر آ رہا ہے. اب میڈیا میں نے جیسے آپ کو پہلے شروع میں بتایا تھا کہ اتنا زیادہ نوائز ہے, اتنا زیادہ شور ہے کہ ایسی خبروں کو فلٹر آؤٹ کرنا ایک عام انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو اور بھی بہت قسم کی خبریں مل رہی ہوتی ہیں. اس سارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام مسائل حل ہو گئے ہیں یا ہم پرفیکٹ جگہ پہ پہنچ گئے, ابھی بہت کچھ کرنا ہے ہمیں.
لیکن یہ دیکھنا کہ آیا ہماری جو سمت ہے وہ بہتری کی طرف ہے یا ہم ریورس ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ جو فیکٹس ہیں آئی تھنک یہ انف گراؤنڈ ہمیں دیتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کانفیڈنس کے ساتھ کہ اس وقت جو اکانومی ہے وہ مثبت طرف جو ہے وہ گامزن ہے، اور یہ سفر جاری رہنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے آخر میں اینڈ آف دس فائنینشیل ایئر ایک اچھی جو گروتھ ہے وہ جو ہے وہ ریکارڈ کر سکیں۔ اسی طرح جو میں سمجھتا ہوں کہ جو آخر میں جو جی ڈی پی جو تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جی ڈی پی جو ہے ہمارا اس وقت تقریباً $315 بلین پہ سٹینڈ کرتا ہے، جو کہ پچھلے 2-3 سالوں کے مقابلے میں کافی بہتر ہے، اس میں کافی امپرومنٹ آئی ہے۔ سو اوور آل پکچر از پازیٹیو الحمد للہ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر سرٹن کہہ لیں کہ فیکٹرز وچ آر اور چیلنجز جو کہ پاکستان اور پاکستان اکانومی کو فیس کرنے ہیں، اور اگر اس میں سے ہمارے حکمران اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس میں ایک وائزلی ڈیسیژنس کرتے ہوئے آگے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ٹرینڈ کنٹینیو کرے گا۔ تو وہ کچھ چیلنجز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے امپورٹنٹ جو ہے میرے خیال میں پاکستان کی آلریڈی 22 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، اور جب سے امریکہ گیا ہے افغانستان سے تو افغانستان کی تقریباً 4 کروڑ کی پاپولیشن ہے، تو ان 4 کروڑ پاپولیشن کی کہہ لیں کہ وہ ذمہ داری بھی پاکستان کے کندھوں پہ آ گئی ہے، کیونکہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی جہاں پہ عورتوں کو حقوق دینے آئی تھی وہ انسانوں کو حقوق کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ لوگ بھوکے مرنا شروع ہو جائیں گے اور وہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، اور وہ ایک پریشر جو ہے ڈیلیبریٹلی پاکستان اکانومی کے لیے کریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان جو ہے وہ جو اس سے انٹرنیشنل کمیونٹی یا جو سپر پاورز ہیں وہ اپنی جو ہے آرم ٹوئسٹنگ کر سکیں اور اپنی چیزیں منوا سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ افغانستان کی صورتحال اگر مثبت طریقے سے نہ ہینڈل ہو سکی تو وہی ایک پریشر پوائنٹ ہے جو کہ پاکستان کو ہٹ کرے گا۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری گورنمنٹ کو، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو اس وقت کولڈ وار چل رہی ہے بٹوین چائنا اینڈ امریکہ، وہ بھی پاکستان کے لیے ایک اکانومی کے لیے ایک پریشر کہہ لیں کہ ایک چیلنج ہے بیسیکلی۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ امریکہ کو کئی دفعہ جو ہے نہ کر چکے ہیں، اور ہماری ایکسپورٹس بھی بہت ہوتی ہیں ان ملکوں میں، ان کے ایلائز کے ملکوں میں، تو جیسے انہوں نے چائنا پہ پابندیاں لگانی شروع کی ہیں، اگر خدا نخواستہ یہ انٹینسیفائی کرتی ہے تو اس صورت میں بھی پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑا وائزلی جو ہے ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہماری جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی اور جو ادارے ہیں اس کو جو ہے پاکستان کے تمام مفادات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو ہینڈل کریں گے۔ تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ پاکستان کے لیے ایک اکانومی کے لیے ایک چیلنج کے طور پہ ہے، وہ ہے انٹرنیشنل جو انرجی کرائسس ہیں۔ آئی تھنک انٹرنیشنل انرجی کرائسس جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے ایون امیر ملکوں کو بہت بری طرح ہٹ کر رہے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو کی تھی اباؤٹ پاورٹی ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وہ اس کا لنک بھی اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اگر آپ پوری وہ ویڈیو دیکھنا چاہیں۔ تو اس سے نہ صرف ہمارے جیسے ملک متاثر ہو رہے ہیں بلکہ اس سے یہ جو امیر ملک ہیں وہاں بھی لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو پاکستان کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم وی آر ناٹ آئل پروڈیوسنگ کنٹری، ہم آئل پیدا نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم آئل امپورٹ کرتے ہیں، تو ہماری بہت سی انڈسٹریز جو انرجی کو کنزیوم کرتی ہیں وہ اس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں جو انٹرنیشنل آئل پرائسز کس طرف جاتی ہیں اگلے چند ماہ میں، تو وہ بھی پاکستان کی اکانومی میں متاثر کریں گی. اگر تو وہ کم ہوتی ہیں تو وہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ بہتر ہوگا، اور اگر وہ خدا نخواستہ بڑھتی ہیں تو اس سے جو ہے پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ ایکسپینسو ہوں گی، مہنگائی میں اضافہ ہوگا. تو وہ میں سمجھتا ہوں ایک چیلنج ہے جو پاکستان کو وائزلی جو ہے فیس کرنا ہے، اور اس میں سے ہمیں اپنی جو معاشی مفادات ہیں ان کا تحفظ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. تو یہ کچھ چیلنجز تھے جو میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کیے. میں سمجھتا ہوں ہم رائٹ ڈائریکشن میں ہیں، لیکن اوبیسلی اٹس ناٹ اسموتھ سیلنگ. ہمیں بیسیکلی آگے بمپس بھی نظر آ رہے ہیں، ان کو بھی ہمیں ٹیک کیئر کرنا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہماری جو ہے پاکستان کی اکانومی اسی سمت میں جاری رہے گی. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. یہ آپ کا اپنا چینل ہے. کائنڈلی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.